اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26واں پارہ سورۃ الاحقاف۔ ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ اس سورت کی آیات میں بیان ہوا ہے وہ حدیث و سیرت کی متفق علیہ روایات کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے۔ تمام معتبر تاریخی روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورت 10 نبوی کے آخر میں اور 11 نبوی کی ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ تاریخی پس منظر اس کا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 نبوی کی جو ان کی زندگی تھی، حیات طیبہ تھی، وہ انتہائی سختی کا وہ سال تھا۔ 3 برس سے تو قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور تھے۔ شعب ابی طالب جو ہے نا، یہ مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام تھا، ٹھیک ہے، جس میں بنی ہاشم رہا کرتے تھے۔ اور شعب جو ہے وہ عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں، چونکہ یہ جو محلہ تھا یہ گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا نا ایک گھاٹی کے اندر ہی واقع تھا، اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ تو مکہ معظمہ میں جو مکان آج مقامی روایات کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام پیدائش کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اسی کے قریب یہ گھاٹی، یہ علاقہ، یہ محلہ واقع تھا۔ اب اسے شعب علی یا شعب بنی ہاشم کہا جاتا ہے ان دیز ڈیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، اور بائیکاٹ کیا پورے، یعنی آپ سوچے تو صحیح ذرا، 3 برس کا بائیکاٹ تھا، 3 برس کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت، اپنے اصحاب سمیت جو بھی ایمان لائے ہوئے تھے نا، سب اس محلے میں شفٹ ہو گئے، ان کو نکال دیا گیا وہاں سے نا۔ قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس سے گزر کر کسی قسم کی جو بھی رسد اندر نہیں پہنچ سکتی تھی، کوئی بھی چیز، کوئی مال، کوئی سامان تجارت، کوئی قافلہ، کوئی کھانے پینے کی چیزیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ضرورت کا ضروریات زندگی کے اندر سے جو کچھ سامان تھا نا، وہ وہاں سے گزر کے، وہ جو ناکے انہوں نے لگا رکھے تھے، چیک پوسٹیں بنا دی تھی، تو وہاں سے وہ اس محلے تک نہیں جا سکتے تھے۔ صرف حج کا زمانہ ایسا تھا 3 سالوں کے اندر، جس میں کہ یہ جو جن کو گھیر دیا گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، ان محصورین کو نکل کر کچھ خریداری کرنے کا موقع ملتا تھا تو صرف حج کے زمانے میں ملتا تھا۔ مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا تھا تو پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا تھا کہ جو چیز یہ خریدنا چاہیں گے اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ خرید ہی نہ سکیں، پھر وہ چیز میں تم سے خریدوں گا اور تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ تو مطلب کنٹینیوسلی 3 سال اسی طرح کا جو ہے نا ایک بائیکاٹ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بنی ہاشم کی کمر توڑ کر انہوں نے رکھ دی، اور ان پر ایسے سخت وقت گزرے تھے جن میں بعض دفعہ تو گھاس اور پتے کھانے تک کی نوبت آ گئی۔ بس اللہ اللہ کر کے یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا، وہ وفات پا گیا، اور اس سانحے پر بمشکل 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں، یعنی کہ اسی سن ہجری میں، نبوی میں 10 نبوی جو ہے، یعنی نبوت کو 10 سال ہو چکے تھے، جن کی ذات آغاز نبوت سے ہی لے کر اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجہ سکون اور تسلی بنی ہوئی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بس پھر پے در پے صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے، اور پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے تھے، حتیٰ کہ آپ کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔
اسی زمانے میں یہ واقعہ ابن حشام نے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریش کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے سر بازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی بھی پھینک دی۔ بس پھر یہی صورتحال تھی، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کوئی سواری بھی میسر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں طائف تشریف لے جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ تو کریں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر، اپنے شہر میں، اپنے اس علاقے میں آرام سے بیٹھنے دیں اور اپنا کام کرنے دیں۔ لیکن جب مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیدل طے کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہنچے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ تو وہاں پہنچ کر چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور پھر جو ثقیف قبیلہ ثقیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک ایک کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ون بائی ون سب کے پاس جا کر آپ نے بات کی، اتنی محنت کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہی نہیں مانی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف بھی چھوڑ دینا پڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو، آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں بھی کستے رہے، گالیاں دیتے رہے، اور پھر پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں بھی خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی و بیچارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے۔ مجھے کس کے حوالے تو کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے بڑی سختی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو میں اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے، آسانی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عذاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور کوئی طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ ذرا آپ غور کریں ان تمام الفاظ کے اوپر، ان کے چناؤ کے اوپر، اور ان کے پیچھے وہ جو دل و دماغ اور روح کو جو تکلیف پہنچی ہے، جسم کو جو تکلیف پہنچی ہے، درد ہے اندر باہر ہے، اور کس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے بسی کا، اپنی بے چارگی کا، لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے کر رہے ہیں۔ اس کو آپ سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا، اور اس کو اپنی کتاب میں نکال کے پڑھیے گا بھی ضرور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مبارکہ کی کسی بھی کتاب کے اندر سے واقعہ طائف نکال کے اس کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور جو ہے، جو انہوں نے نالا کیا اپنے رب سے، ہاں، اس کے ساتھ جو شیئرنگ کی، اکیلے تن تنہا زخمی لہو لہان بیٹھے ہوئے، دل میں برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا۔ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی نصیحت ہے اس کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے، کہ جب میں اور آپ اپنے آپ کو بے بس اور بے چارگی کی حالت میں دیکھیں، محسوس کریں، لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کو محسوس کر لیں، تو ان ساری چیزوں میں سے کچھ بھی ہو، ہمیں صرف اللہ سے شکوہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اجازت ہے۔ دیکھیں نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یعنی لوگوں کا جو میٹر ہے میرے ساتھ، اور میری جو بے بسی ہے، اس کا شکوہ میں کسی سے نہیں کرتا۔ وہی بات ہے نا، انی اشکو بسی و حزنی الی اللہ رب العالمین، کہ میں
بس اللہ کے سامنے ہی ہوں، میں اپنی بے بسی بھی اس کے سامنے ہی اس کا اظہار کرتا ہوں. میری زبان کھلتی ہے اپنا حال بیان کرنے کے لیے تو میں بس اس رب کریم جو بہت ارحم الراحمین ہے اس سے بیان کرتا ہوں. اور پھر جب کمزوری کی حالت ہو، جب اپنے آپ کو کمزور پائیں، اپنے احساسات کو، اپنی جسمانی کمزوری کو محسوس کرنے لگیں، اپنی طرف سے کوئی میٹر ہو، یا اپنی ذات کے ساتھ ہو یا لوگوں کی طرف سے وہ تکلیف پہنچی ہو، تو مقدر میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کا سارا احوال اپنے رب کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بیان نہیں کرتے. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اور اسی طریقے پر آپ دیکھیں کہ کتنے پیارے طریقے سے آپ جو ہیں عافیت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ اگر اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو مجھے پھر کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے جو میرے اوپر آ رہی ہے، چاہے وہ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، میری تقدیر سے آ رہی ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، لیکن اگر تیری طرف سے مجھے عافیت مل جائے نا تو میرے لیے یہ زیادہ کشادگی کی بات ہے، اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی ہے، ٹھیک ہے. یہ اس میں سکھایا گیا ہے اور یہ تربیت ہے میری اور آپ کی. اور اللہ سے ہی اس کی پناہ مانگنی ہے. کس کی؟ اس کی ذات کے اس نور کی. کتنی پیاری یہ بات ہے نا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا کرتی ہے، دنیا اور آخرت کے معاملات کو جو نور درست کرتا ہے. مجھے اس سے بچا کہ میں تیرا غضب مجھ پہ نازل ہو. مجھے بچا اپنے غضب سے، یعنی مجھے اپنے غضب سے بچا. کتنا ڈیپ میسیج آئیے، کتنی ڈیپ پکار آئیے. اللہ مجھے اپنے غضب سے بچا، مجھے عافیت دے. ہاں، اور تیرے غضب، یہ اس بات سے مجھے بچا کہ تیرا غضب مجھ پہ نازل ہو یا میں تیرے عطاب کا مستحق ہو جاؤں. ٹھیک ہے، ناراضگی کا یا درشتی کا یا غضب کا محتاج ہو جاؤں. اللہ مجھے اس سے بچا، اور میں تیری مرضی پر راضی ہوں. یہ ایسے ہے نا، اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا اور میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو میں تیری مرضی پر راضی ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی میں پیش ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک لبیک. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارا جا رہا ہے. اور یعنی پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی زور اور کوئی طاقت تیرے بغیر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، میرا کوئی بس نہیں، میں اکیلا سب کے پاس چلا جاؤں، میں گروہوں کے پاس چلا جاؤں، میں دروازے پر چلا جاؤں، در پہ چلا جاؤں، ایک ایک کو روک کے بات کروں. میرا کوئی بس اور کوئی اختیار نہیں کہ میں ان کو سیدھے راستے پر یا اپنی بات ان کے دل میں اتار دوں یا حق بات پر ان کو لے آؤں. میرا کوئی اختیار نہیں. پھر میری اپنی ذات پر میرا اپنا کوئی اختیار نہیں. یعنی کوئی خوشی میں اپنے آپ کے لیے حاصل نہیں کر سکتا، کوئی غم میں اپنے سے دور نہیں کر سکتا. میرے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں. تو تھوڑا سا ٹائم اس پہ اس لیے لگایا ہے کہ ہم اس درد کو محسوس کریں، ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ دین کی راہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کتنی مشکلات کو جھیلا ہے، اپنے اوپر کتنی مشکلات کو یعنی کہ فیس کیا ہے میری اور آپ کی خاطر. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو آزمایا، اور وہ کس لیے آزمائے گئے؟ میرے اور آپ کی خاطر، کہ ہم سیدھے ہو جائیں، ہم تک یہ دین صحیح سلامت پہنچ جائے، ہم تک یہ پکار پہنچ جائے، ہم تک یہ قرآن پہنچ جائے، ہم تک ان کی یہ سنت پہنچ جائے، احادیث پہنچ جائیں، ہم تک دین اسلام پہنچ جائے، ہم تک اللہ کی بات پہنچ جائے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز کی قدر کرنی ہے، قرآن کی، احادیث کی، ہاں، اس کے فہم کی، اس کے علم کی کوشش کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے. اور یہی دل شکستہ اور غمگین پلٹ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر پہنچے تو آپ کو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے. تو نظر اٹھا کر جب دیکھا تو جبرائیل امین جو ہیں سامنے نہیں تھے.
انہوں نے پکار کر کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے نا، اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا انتظامیہ کا جو منتظم فرشتہ ہے اللہ نے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دینا چاہیں آپ کو آزادی ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں، آپ کا بدلہ میں لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ انہی کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ یہ بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر، نسائی کے اندر یہ الفاظ جو ہیں سارے اسی طرح سے کوٹڈ ہیں، نیریٹڈ جو ہیں وہ ہوئی ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے سمجھنے کے بعد، دورہ قرآن لینے کے بعد، ترجمے تک پڑھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد، قرآن کو اپنے خلاف حجت نہ بنا لینا کہیں، اس بات کا ڈر ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف ہی نہ کھڑے ہو جائیں، اور یہ کتاب کہیں ہمارے حق میں ہونے کی بجائے ہمارے خلاف کھڑی ہوئی نظر نہ آ جائے قیامت کے دن۔ یہ سوچ اور یہ فکر رکھ کے قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل اللہ سے مانگیں، اللہ سے۔ ایک سجدہ میں اور آپ نہیں کر سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر، ہم پردہ نہیں کر سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر، ہم کوئی بات اچھی عمل کر ہی نہیں سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر، ہم زبان نہیں کھول سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر، ایک قدم ہم نہیں اٹھا سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر۔ ہم اپنا بولو براز ہے نا، اپنے نیڈز ہیں جو ہماری بیسک جو ہیں، ہماری ٹوائلٹ کی، ہماری وہ سارا کچھ ہم اپنا اس سسٹم سے اپنی مرضی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اس گند سے۔ ہمارا ایک لمحے کے لیے بھی اپنے تمام اعضاء کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہماری اس سسٹم کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس اللہ تعالیٰ کے یعنی ہمارے پاس توفیق، بات یہ ہو رہی ہے توفیق اللہ سے مانگنی ہے۔ کوئی عمل کر کے بڑا نہیں بن جاتا، نہ بڑا اپنے آپ کو سمجھے، اور کسی کو حقیر نہیں جاننا، بس دونوں ہی حالات میں اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ سجدے کی بھی توفیق اللہ سے ہی مانگنی ہے، اور دوسرے کاموں کی بھی۔ بس یہی حالات تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہرے، وہاں سے نکل کر پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں۔ طائف میں جو کچھ ان پر گزری تھی اس کی خبریں وہاں پہلے ہی پہنچ چکی ہوں گی، اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ تو انہی ایام میں پھر ایک روز رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ گزر کیا ہوا؟ اللہ نے وہاں سے ان کو گزروایا، انہوں نے قرآن کو سنا اور ایمان لے آئے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ انہوں نے شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اپنی جنس میں اس کو پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی دی اور اس کے حالات اس کے اندر بیان کی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے وحی کرنے سے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جنات کا جو گروہ تھا انہوں نے پھر کس طرح سے تبلیغ شروع کر دی، ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے شروع کر دی اور تبلیغ کی۔ اسی طرح اسی ٹریک پہ مجھے اور آپ کو بھی چلنا چاہیے۔ فَبَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آیَةً، ایک بھی آیت تم نے مجھ سے فہم کے ساتھ سیکھ لی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بات سیکھ لی ہے، سن اور سمجھ لی ہے، اپنے اندر اپلیکیشن میں لے آئے ہو تو اس کی تبلیغ شروع کر دو، اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو یہ کام انہوں نے بھی کیا، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ڈھارس باندھی کہ دیکھیں آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو پوری دنیا کی طرف، جنات اور انسانوں کی طرف، آخری بھی جو پیدا ہوں گے ان تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور آپ کا پیغام چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے عمل کی، کہ جو تھوڑی سی ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کو ہم اپنے بانٹ تو نہیں سکتے،
تو جو انہوں نے فیس کیا، لیکن اس کا احساس تو کر سکتے ہیں نا، ان کی ذمہ داری جو انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی اس میں اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے تو اس کو ادا کر ہی سکتے ہیں نا، ان چیزوں پہ عمل کر کے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو ہلکا تو کر ہی سکتے ہیں نا، کہ جو انہوں نے کہا، حکم دیا، شریعت کے مطابق اس پہ عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، تمام جو احکامات ہیں ان کی پابندی کریں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ دیں، صدقات نکالیں، اخلاقیات کو بہتر کریں، رشتہ داری کا پاس رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی اخلاقیات کو بہتر بنائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کو بہتر بنائیں، سجود کریں، قرآن پڑھیں، اس کی تبلیغ کریں، اپلیکیشن میں لے کے آئیں۔ ہاں، تو اس طرح تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جب ہم لے کے آگے چلیں گے تو ان کا بوجھ تو ہم اٹھائیں گے ہی نا، کچھ تو ہلکا ہوگا ہی نا انشاءاللہ، چاہے ہماری حیثیت ایک چڑیا جتنی ہو جس کے چونچ میں ایک قطرہ ہوتا ہے، چاہے اتنا سا عمل ہو۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 26 میں سورۃ الاحقاف۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست و دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر بھی دیکھا ہے، کبھی آنکھیں کھول کر دیکھا ہے ان ہستیوں کو کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ، کوئی صفحہ، کوئی پیج، کوئی لکھا ہوا ٹکڑا، اگر تم سچے ہو کہ ان ہستیوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے۔ دیکھیں کتنے مزے کی بات اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نا، آپ کہہ دیجئے کہ ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم دیکھتے ہو، تم نے آنکھیں کھول کے کبھی سر کی آنکھوں سے ان کو دیکھا بھی ہے؟ ہیں کیا یہ شیویں جن کو چھوڑ کر تم اللہ کو پکارتے، اللہ جنہیں چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے پھرتے ہو، مانگتے پھرتے ہو؟ اگر اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس کسی پہلے کتاب میں یا کہ کوئی ٹکڑا ہی کوئی تمہارے پاس ثبوت کے طور پہ موجود ہے تو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی چیلنج ہے، آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا پھرے، جو قیامت تک اسے جواب ہی نہیں دے سکتے۔ ہاں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہمیں جواب دیتا ہے؟ یہ جب میں کویسچن کر رہی ہوتی ہوں نا، جو سننے والے ہیں وہ تو ضرور جواب دیں میسج میں۔ ہاں، کہ آپ کو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ کیسے جواب دیتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ تو قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ کو ہم پکارتے ہیں تو اللہ ہمیں کیسے جواب دیتے ہیں؟ میں آپ کے میسج میں انشاءاللہ چیک کروں گی۔ بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، بلکہ یعنی وہ تو سنتا ہی نہیں، تو انہوں نے جواب کیا دینا ہے؟ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ یعنی اگر یہ کھلا جادو ہے تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا، بڑا ہی وہ رحیم ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّن رُّسُلِ، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا ہے بھی کچھ نہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام سچا ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کے ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان بھی لے آیا ہے اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو۔ مطلب کون ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مفسرین کے ایک بڑے گروہ نے اس گواہ کا نام حضرت عبداللہ بن سلام ہی لیا ہے، جو مدینہ طیبہ کے مشہور یہودی عالم تھے اور ہجرت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے اور وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اسی کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو وارن کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے۔ کیا کہا؟ ان الذین قالوا، آیت نمبر 13 میں سورۃ الاحقاف میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان پہ کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر خوف اور غمگین، خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا ذرا تھوڑا دیکھ لیں۔ خوف کہتے ہیں ہر آنے والا واقعہ، ہر آنے والا خدشہ، ہر آنے والا کوئی ایسا معاملہ جس سے انسان ڈرتا ہے، آنے والا جو پیش آئے، فیوچر، ان فیوچر، اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور غم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہو چکتا ہے، جو گزر جاتا ہے، جو ماضی ہو جاتا ہے، جو پیچھے چھٹ جائے گا، دنیا ہے، اس کا مال ہے، اس کا سب کچھ، اس پہ کوئی غم نہیں ہوگا، اور آنے والی کسی بھی آفت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر پہ ڈٹ گئے، کوئی ان کو ہلا نہیں سکا، کوئی ان کو اکھاڑ نہیں سکا، کوئی ان کو اپنی جگہ سے چاہے لاکھ دھکے بھی مارتا رہا لیکن ان کو ان کے قدموں سے وہ ذرا بھی لڑکھڑائے نہیں، وہ استقامت کے ساتھ جم گئے اس کلمے پہ۔ کس کلمے پہ؟ لا الہ الا اللہ پہ۔ تو پھر ان کے لیے خوشخبری ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اپنے ان اعمال کے بدلے میں رہیں گے جو دنیا میں وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھوڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ یہ آیت نمبر 15 بچوں کی ہدایت کے لیے، ان کو نیک صالح بنانے کے لیے کی جا سکتی ہے، ان کو صوم و صلات کا پابند بنانے کے لیے، اچھا مسلم بنانے کے لیے، اس نیت سے اس دعا کو مانگا جا سکتا ہے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ کیا کہ اے میرے رب، میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھ کو سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ ربنا اجعلنا منہم، آمین، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالنا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب، مان جا مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ یہ سب تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی روش سے کے ہو گزرے ہیں، اسی کردار کے ہو گزرے ہیں، انہی میں بھی یہ شامل ہو جائے گا، ان میں یہ شامل ہو جائے گا۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک مسلمان گروہ ہے، دوسرا نان مسلم، بس تیسرا گروہ کوئی نہیں ہے۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے کے ان کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہوں گے۔ جہنم کے درجے بھی، درک اور جنت کے جو درجات ہیں وہ بھی اعمال کی خالص ہونے کی بنا پر، خصوصیات کی بنا پر، پیورٹی کی بنا پر، یعنی کتنے پرسنٹیج تھا عمل، کتنے پرسنٹیج پیور تھا اور اس میں کتنی پرسنٹیج خرابی تھی، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا دونوں گروہوں میں۔ ان پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر لوگ آگ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں تو ختم ہی کر چکے ہو اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا ہے۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے وہاں کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی اچھی بات تمہارے لیے نہیں ہے، نعمتیں ساری تمہیں دے دلا دی۔ یاد رکھیں کوئی نان مسلم ہے نا، اس کو جو نعمتیں ہیں نا وہ اس کے ساتھ ہی دے دی جاتی ہیں، نیکی کا بدلہ اس کی دنیا میں اس کو دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی بدلہ اللہ تعالیٰ نے حصہ نہیں رکھا ہوا۔ پھر نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا آیت نمبر 21 کے اندر کہ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ تو جہالت ہی برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا۔ نہیں، جب ان کو احساس ہوا بلکہ یہ تو وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا، ان کے عالیشان گھروں محلوں کے سوا وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، یعنی اتنا کچھ شاندار ان کو دیا تھا، صحت کے معاملے میں، باغات کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، اتنا شاندار سب کچھ ان کو دیا تھا۔ اللہ خود کہتے ہیں جو تمہیں نہیں دیا، تم سوچ نہیں سکتے کیسی دولت ان کے پاس تھی، کیسا مال تھا، کیسی طاقت تھی، کیسے اقتدار تھے ان کے پاس، اور کسی بھی چیز میں تمہارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی تمہارے پاس تو صرف مکہ کی حدود سے باہر کہیں بھی تمہارا اقتدار ہی نہیں ہے۔ جو نہیں مان رہے تھے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تنگ کر رہے تھے، چند سردار گنتی کے اور اتنے سے ٹکڑے پہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا تمہیں تو ایسا کچھ ہم نے دیا ہی نہیں۔ پھر اس کے علاوہ کیا دیا؟ ہم نے ان کو کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھے تھے، عقل، سمجھ، سوچ، بوجھ سب کچھ، مگر نہ وہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے، نہ ان کی آنکھیں ان کے کسی کام آئی، نہ ان کے دل ان کے کسی کام آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا مذاق اڑانے میں پتہ کیا بات ہوتی ہے؟ دیکھیں صرف مذاق یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے کچھ بول رہے ہیں، کچھ الفاظ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، کوئی آوازیں کس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، نہیں، وہ ہمارا جو زبان حال ہے نا، ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی چیز کا امر کا حکم دیتے ہیں نا، اچھائی کا، معروف کا حکم دیتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں وہ جو ری ایکٹ کرتا ہے وہ اس کا زبان حال ہے۔
اگر تو وہ عمل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں عمل کرتا تو وہ ڈینائی کر رہا ہے، تو پھر اس نے جن کانوں سے اس حکم کو سنا، جانتے بھی ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ اللہ کے حکم ہیں، احکامات ہیں، اچھے مسلمان بھی ہیں، وہ اللہ پہ اور آخرت پہ یقین بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ان کو ہلکا سمجھتے ہیں اور عمل کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ کہہ دیا کہ ان کے نہ آنکھیں ان کے کام آئیں، نہ دل ان کے کام آئے، نہ کان ان کے کسی کام آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ انکار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایک مسلمان اپنے ایکشن سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، چاہے اس کے دل میں کلمہ طیبہ موجود ہے۔ اور اسی چیز کے پھیر میں وہ مذاق میں پھر وہ جس کا مذاق اڑاتے تھے، جس کو ہلکا لیتے تھے، جس کو لائٹ لیتے تھے، یہی کہنا نا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ تمہیں اس کی احادیث کے اندر یہ سزا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھو گے، عشاء کی نماز نہیں پڑھو گے، تو خاص طور پہ ان دو نمازوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر، پھر واقعہ معراج کے اندر یہ ہے کہ سر جو ہے بار بار کچلا جاتا ہے پتھر کے ساتھ۔ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا عشاء کی نماز جو بغیر پڑھے سو جاتا، اور اسی طرح وہی بڑی وعیدیں ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ منافق ہے۔ جس کی فجر اور عشاء کی نماز لیٹ ہوتی ہے یا وہ چھوڑ دیتا ہے یا سکپ ہو جاتی ہے، وہ منافق ہے، اس کے اندر منافقانہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس طرح سے پھر وہ اسی چیز کے اندر آ کر رہے جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا شاید کہ وہ باز آئیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے قرب الہی کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا، معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ دیکھا نا، اللہ کہتے ہیں ہم لے آئے، جنوں کا گزر نہیں ہوا خود سے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرف لے آئے، جیسے اللہ قافلے والوں کو لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کی طرف، ہم تمہاری طرف ایک گروہ کے جن کو لے آئے تاکہ وہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کے، خبر دینے والے بن کے، منذرین بن کے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ سبحان اللہ، یہ پلٹنا، دلوں کا پلٹ جانا، دلوں کا تقوی کی طرف پھر جانا، دلوں کا ہدایت کی طرف مڑ جانا، پلٹ آنا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب وہ پلٹے تو اپنی قوم کی طرف منذرین بن کے پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہاری گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی دائی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کو کوئی بلبوتا رکھتا ہے، اس کا کوئی زور نہیں، اور نہ ہی اللہ کو ذچ کرنے کا کوئی بلبوتا رکھتا ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں۔ ایسے لوگ کھری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے جو نہیں تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ سچا نہیں؟ کیا یہ آگ جھوٹی ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ ہاں، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں؟ یہ کہیں گے قالوا بلا وربنا، ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا اچھا تو پھر اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے،
اور تو انہیں یوں محسوس ہوگا، معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رکے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا کے محفوظ کر دیا ہے کہ جو ظالم ہیں، جو فاسق ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہلاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہلاکت انہی کی ہے، بربادی انہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دوسرا نام ہے سورہ قتال۔ ٹھیک ہے، یہ مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنگ کا حکم آ چکا تھا، مگر ابھی جنگ کا عملاً جو ہے جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے جب مسلمانوں کا اتنا عرصہ حیات جو ہے تنگ ہو گیا، مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ طیبہ کے دارالامان میں پہنچ گئے، مگر کفار قریش یہاں پر بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی رہتی تھی اور وہ اسے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس حالت میں دو ہی چارہ کار باقی رہ گئے تھے، یا تو وہ دین حق کی دعوت و تبلیغ سے نہیں بلکہ اس کی پیروی تک سے دستبردار ہو کر جاہلیت کے آگے سپر ڈال دیں، ہتھیار ڈال دیں، یا پھر دوسرا رستہ یہ تھا کہ مرنے مارنے پر اٹھ جائیں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس امر کا فیصلہ کر دیں، ہاں، کہ کس نے رہنا ہے، کس نے ختم ہونا ہے، عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا چاہیے یا جاہلیت کو رہنا ہے، تو اس کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حالات میں ایسے مسلمانوں پر اسی عظیمت کی رہنمائی دکھائی، اور جو اہل ایمان کے لیے ایک ہی راہ ہے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ مدینے میں اہل ایمان کی ایک مٹھی بھر جمعیت جو موجود تھی، جو پورے 1000 مردان جنگی پر بھی فراہم کرنے کے لیے قابل نہیں تھی، اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ سارے عرب کی جاہلیت سے ٹکرا جانے کے لیے تلوار لے کر کھڑی ہو جاؤ، لڑائی کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت تھی وہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر بھی ایک ایسی بستی مشکل ہی سے وہ اس کو پرووائڈ کر سکتی تھی۔ اس طرح کے حالات تھے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمان کو ابتدائی جنگی ہدایات دی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد، اس پر رہنمائی کا یقین دلایا گیا، اور قربانیاں جو وہ دیں وہ بہترین اجر کی امید اللہ تعالیٰ نے دلائی۔ پھر کفار کے متعلق اس میں بتایا کہ وہ اللہ کی تائید اور رہنمائی سے محروم ہیں، ہمیشہ ہی محروم ہیں۔ اور منافقین کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا روئے سخن جو ہے اس کو پھیرا، اور پھر فرمایا کہ جو جنگ کا حکم آنے سے پہلے بڑے مسلمان بن کے پھر رہے تھے نا، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، مگر یہ حکم آ جانے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے، ان کو اپنی عافیت کی فکر لگی ہوئی تھی، کفار کے ساتھ ساز باز کرنا انہوں نے ساتھ ہی شروع کر دیا، اور اپنے آپ کو جنگ کے خطرات سے وہ بچانے کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں صاف جو ہے وہ وارن کیا، خبردار کر دیا کہ اس دین میں منافقت نہیں چلے گی، اس دین میں منافقت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس دین میں منافقت کی جگہ مشرک اور کافر اور ظالم جتنے گھٹیا ترین طبقے ہیں ان کے ساتھ ہی ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، ضائع کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے ہے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کو اختیار کیا، اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کو اختیار کیا جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ پس جب ان کافروں سے تمہاری مدبر ہو، ہاں، جنگوں میں اب کیا کرنا ہے؟ تو پہلا کام تو گردنیں مارنا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تو سیکنڈلی تمہارا پھر یہ تمہیں اجازت ہے کہ قیدیوں کو مضبوط باندھ لو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو، فدیہ کے معاملہ کر لو، تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یعنی کہ اس میں پہلا جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، اچھی طرح کچلنے کا، یہی وجہ ہے پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے نا سورۃ الانفال کے اندر،
غالباً سورۃ توبہ کے اندر وہ مقام ہے جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر جو ہے وہ قیدیوں کو اکٹھا کیا، اور پھر وہ کیونکہ حق و باطل کا پہلا مارکا تھا نا، تو سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بتا دیا کہ آپ کو تو چاہیے یہ تھا، کیونکہ یہ سورہ محمد کے اندر بھی، سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک جگہ پر قتال کا حکم جو ہے وہ آ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فدیے کو بھی جو ہے وہ اس کا مال کو حلال جو ہے وہ قرار دے دیا تھا، تو اس لیے پھر وہاں پر تھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا معاملہ فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وحی آئی، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ بڑے سخت جو ہیں پریشان ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو یہ ہے وہ معاملہ کہ اصول یہ ہے ہمیشہ سے کہ کافروں سے جب تمہارا آمنا سامنا ہو تو پہلا کام تمہارا یہ ہے، فرض گردنیں مارو ان کی، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح سے کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے تمہاری کرنے کا کام۔ ذالک، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نبٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال بھی درست کر دے گا، اور ان کو اس دنیا میں اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ یعنی جیسی آیات اتر رہی ہیں جنت کا، جیسے تعارف دیا گیا ہے 30ویں پارے کی صورتوں کے اندر، اسی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جس سے واقفیت اللہ کروا چکا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، ان کا دنیا کا حال بھی درست کرے گا، ان کی مالی امداد کرے گا، ان کو سپورٹ کرے گا، ان کی پوزیشن کو مضبوط کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ سٹینڈ کرے گا، ان کی قوت کو اللہ تعالیٰ بحال کرے گا، ان کی مالی مشکلات کو دور کرے گا، ان کے پاس مال اور دولت کی، مال غنیمت کی ریل پیل ہوگی، زمینوں کی ریل پیل ہوگی، یعنی اللہ ان کی خود رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال بھی درست کرے گا، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ کرے گا، ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اچھے نیک عمل کو، اور ان کی رہنمائی بھی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا، ٹھیک ہے، جنت کی یعنی ان کے سے جو کوتاہیاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، بلند درجات پہ اللہ تعالیٰ ان کو فائز کرے گا۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ سیدھی سی بات ہے، ہم دیکھیں اپنے فائدوں کے لیے کتنے خود غرض ہیں کہ نہیں، اپنے دنیا کے معاملات میں کتنے خود غرض ہیں نا، ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، دوسروں کو کسر لگاتے ہوئے بھی ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اسی کی طرف جاتے ہیں جدھر ہمارا فائدہ ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے، جو ہمارے لیے اچھی چیز ہوتی ہے، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، ہم اسی طرف لپکتے ہیں۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو، ان تنصر اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے کام میں اپنا ہاتھ بٹاؤ، اللہ تعالیٰ کے کام میں مدد جو ہے اپنا پیش کرو، قوت بازو کے ساتھ، عقل کے ساتھ، قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ کس طرح؟ ہر میٹر میں، ہر جگہ پر، ہر ضرورت کے وقت میں، ہر وقت، ہر لمحے تمہارے ساتھ اللہ کی مدد موجود ہوگی، ٹھیک ہے، اور تمہارے حالات بہتر ہوں گے، تمہارے قدم اللہ مضبوطی سے جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، اگنور کر دیا ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ انہی پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہی ہے، اور کافروں کا کوئی حامی اور ناصر مددگار نہیں ہے۔
ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے، عیش کے، بہاروں کے، آسائشوں کے، سونے چاندی کے، دولت کے، ڈالرز کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی دو واضح اللہ تعالیٰ نے فرق بتا دیے، چوائس ہم پہ رکھ دی، جو تم نے سلیکٹ کرنا ہے خوشی سے سلیکٹ کر لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا ہے کہ کوئی ان کا بچانے والا ہی نہیں تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، وہ اپنی خواہشات کے ہی پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، نتھرے صاف ستھرے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہیں آئے گا، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ سبحان اللہ ربنا جعلنا منہم۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں تو سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے صحابہ کرام کو پوچھتے ہیں ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں، وہ مجلسیں، وہ دروس، وہ قرآن پاک کی تفاسیر، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے ایک ہی مجمع میں ایک ہی وقت میں منافق بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بھی وہیں بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور کسی کو جنت کے فیصلے مل رہے ہیں اور کوئی بالکل کانوں پہ ڈانٹ لے کر جیسے بیٹھتا ہے اسی طرح جو حالت لیے ہوئے اٹھ جاتا ہے اور پوچھتے پھرتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں منافق جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے فالوورز بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ ربنا جعلنا منہم۔ اللہ اس صحابہ صفات لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، اس جتھے میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، آمین۔ اور انہیں ان کے حصے کا تقوی بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان میں مجھے اور آپ کو ضرور بس ضرور شامل فرمائے۔ آتی نفسی تقواہا، آتی نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمارے نفسوں کو تقوی عطا فرمائے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو ویسے آ ہی چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے اس کے ساتھ دعا کی ہوگی، عمل کیا ہوگا، توبہ کی ہوگی اپنے لیے بھی اپنے مومنین کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اس میں سے مجھے اور آپ کو صاف حصہ عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے قصوروں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، آمین۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم ایک کھلی صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، جو منافق تھے، وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں ہیں، ان کی زبان پر بڑے بڑی باتیں ہیں، دعوے ہیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا ہے قتال کا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے ان کی روش کو بہت آسان بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ اس کے لیے دراز کر کے اللہ تعالیٰ نے شیطان نے رکھ دیا۔
اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کیا، اور دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ استغفر اللہ ربی، یعنی اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جا کے اپنی یاریاں جوڑی، ہاں، اور اپنی موت کو بھول گئے۔ اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا ہی ناپسند کر دیا۔ اسی بنا پر اس نے ان کے اعمال سارے ضائع کر دیے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زکوٰۃ دیتے تھے، صدقات نکالتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ ان منافقین کا کوئی بھی عمل جو ہے باقی نہیں۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان بھی لو، مگر ان کے انداز کلام، ان کے گفتگو کے انداز، ان کے قسموں کے انداز تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ ایسی میٹھی وہ باتیں کرتے تھے، اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے جو انداز کلام ہے نا، ان کے اندر سے بھی جو چیزیں ہیں، اللہ اگر پہچاننے کے لیے تمہیں پہچان دے تو تمہارے پر سارا کچھ واضح ہو جائے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ یہ عام آیت بھی ہے، سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں ہم تک بھیجتے ہیں، ہماری زندگیوں میں آزمائشیں آتی ہیں کہ کون کھوٹا ہے اور کون سچا ہے، تو یہ تو آتا ہی رہے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والے اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بس تم بودھے کمزور بزدل نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لینا اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے، لیکن ابھی اللہ نے کیا کہا ہوا ہے؟ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے صدقہ کرنے کے لیے تمہارے پورے مال کا، لیکن اللہ نے بہت تھوڑا مانگا ہے۔ لیکن اگر وہ تم سے کہیں تمہارے سارے کے سارے مال طلب کر لیتا نا تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو، بے شک سبحان اللہ۔ اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ پھر اللہ کے فیورٹ بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تم سے جب کسی کو بدلے گا تو پھر ظاہر ہے تمہارے جیسے تو نہیں پیدا کرے گا، وہ بہترین لوگوں کو پیدا کرے گا۔ سورہ فتح، صلح حدیبیہ مسلمانوں کی عظیم الشان فتح تھی، مسلمانوں کا وجود قریش نے تسلیم کیا۔ روایات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا نزول ذوالقعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاملہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ اچھا، جن واقعات کے سلسلے میں سورت نازل ہوئی ان کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں عمرہ ادا فرمایا ہے۔ پیغمبر کا خواب چونکہ ظاہر ہے کہ خواب ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا، وہ تو وحی کے ذریعے سے، وحی کی بہت سی اقسامات ہیں نا، تو اس میں ایک اشارہ تھا جس کی پیروی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش نے جو
6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ بند کر رکھا تھا نا، اس پوری مدت میں کسی مسلمان کو انہوں نے حج اور عمرے کے لیے حدود حرم کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا تھا۔ اب آخر یہ کیسے توقع کی جا سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایک جمعیت کے ساتھ مکے میں داخل ہونے دیں گے؟ وہ عمرے کا انہوں نے احرام باندھ کر جنگی ساز و سامان ساتھ لیے ہوئے نکلنا گویا خود لڑائی کو دعوت دینا تھا، اور اگر اسلحے کے بغیر جانا، اس کا معنی یہ تھا کہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالنا۔ ان حالات میں کوئی شخص یہ نہ سمجھ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس اشارے سے پر عمل کیا جائے تو پھر کیسے کیا جائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ تھا کہ اس کا رب جو حکم دے اسے وہ بے کھٹ کے اس پر عمل کرے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعامل اپنے خواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سنا کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ آس پاس کے قبائل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ آ جائے۔ تو ظاہری طور پر تو یہ بات تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اپنے آپ کو موت کے منہ میں یہ ڈال کر لے کے جا رہے ہیں۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ اس وقت مکہ اور مدینہ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی، عرب کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا، اور ابھی پچھلے سال ہی تو شوال 5 ہجری میں قریش نے قبائل عرب کی متحد طاقت کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی ہوئی تھی، اور غزوہ احزاب کا مشہور معرکہ بھی پچھلے سال شوال کی 5 یعنی ہجری میں وہ پیش آ چکا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے قافلے کے ساتھ 6 ہجری میں مکہ کا رخ کرتے ہیں، تو اس وقت پھر لوگ جو ہے نا وہ یہی سمجھنے لگ گئے کہ یہ تو ایک عجیب ہی سفر کی تیاری ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ ماہ حرام میں احرام باندھ کر جو ہے ہدی کے اونٹ ساتھ لیے ہوئے بڑے شان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ یہ سارے ان کے حالات تھے، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے آنے نہیں دیا، اور یہ ایک جگہ پر جو ہے یہ تاریخی جو ہے یہ معاملہ پیش آیا، اور صلح کی شرائط ہوئیں، اور اس صلح کی شرائط کے اندر جو ہے مسلمانوں کو پھر واپس آنا پڑا، اور اس طرح سے وہ آئے کہ بس جیسے بہت غصہ بھی تھا اور مایوسی بھی تھی۔ بہرحال پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فتح کا سورہ فتح نازل ہوئی اور اس کے بارے میں پھر اپنے صحابہ کو بتایا، صحابہ کرام کو، تو کیا ہوا کہ بہت ہی فائدہ اس میں رہا۔ کیا شرائط تھیں اس میں؟ بہت سے وہ یہ تھیں کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی، اور ایک دوسرے کے خلاف خفیہ اور اعلانیہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس دوران میں قریش کا جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے، اسے آپ واپس کر دیں گے، اور آپ کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس چلا جائے گا اسے وہ واپس نہیں کریں گے۔ قبائل عرب میں جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کا حلیف ساتھی بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا، اس سے بھی اختیار ہوگا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس جائیں گے، اور آئندہ سال آ کر وہ عمرہ کریں، اور 3 دن مکے میں ٹھہر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے جو ہیں ساتھ صرف ایک تلوار جو ہے وہ حمائل کر کے لائیں، اور کوئی سامان حرب جو ہے جنگی سامان وہ نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان 3 دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ کسی بھی تصادم لڑائی کی نوبت نہ آئے، مگر واپس جاتے ہوئے وہ یہاں کے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے مجاز نہیں ہوں گے، یعنی کہ مکہ سے ان کے ساتھ کوئی نہیں جا سکے گا۔ تو یہ شرائط ہوئی تھیں، اور واقعہ جو ہے نا وہ تو بظاہر ایسا معلوم ہوا کہ اجازت لینے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف روانہ کیا گیا، لیکن انہوں نے ان کو زبردستی روک لیا۔ جب وہ نہیں آئے کافی دیر تک، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اور ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ سارا واقعہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ یہ خبر اڑ گئی تھی، اور ان کے واپس نہ آنے پر مسلمانوں کو تو یہ یقین ہی ہو گیا تھا کہ یہ خبر سچی ہے۔ اب مزید تحمل کا کوئی موقع نہیں تھا۔ مکے میں داخلے کی بات تو دوسری تھی، اس کے لیے طاقت کا استعمال بھی ہرگز پیش نظر نہیں تھا، مگر جب نوبت سفیر کے قتل کی پہنچ گئی نا،
تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ، کوئی راستہ باقی نہ رہا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اس موقع پر، ان سے اس بات پر بیعت لی کہ اب یہاں سے ہم مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ موقع کی نزاکت نگاہ میں ہو تو آدمی سمجھ ہی سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی۔ مسلمان صرف 1400 تھے اور کسی سامان جنگ کے بغیر ہی آئے ہوئے تھے، اور اپنے مرکز سے 250 میل دور تھے۔ مدینہ جو تھا دور تھا، اور پھر کل سرحد مکہ کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں دشمن اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتا تھا، یعنی اتنی نازک وہ جگہ تھی، اور گرد و پیش سے اپنے حامی قبیلوں کو لا کر بھی انہیں گھیرے میں لے سکتا تھا۔ اس کے باوجود ایک شخص کے سوا پورا قافلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے مارنے کے بیعت کرنے کے لیے بلا تعامل آمادہ ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے اخلاص و ایمانی اور راہ خدا میں ان کی فدائیت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ یہی وہ بیعت ہے جو بیعت رضوان کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔ بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان خود تشریف لائے، اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرہ کی قیادت میں ایک وفد بھی صلح کی بات چیت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں پہنچ گیا۔ قریش اب اپنی ضد میں ہٹ درم تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو سیرے سے مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ البتہ اپنی ناک بچانے کے لیے ان کو صرف یہ اصرار تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی وہ باتیں، یہ وہ پس منظر تھا جو اس کے اندر تھا پیچھے، اور حضرت عثمان بھی صحیح صاحب آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا اپنا ہاتھ جو ہے وہ ایک ہاتھ پہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے تھا نا، تو دوسرا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہوتے تو ان کا ہاتھ بھی ادھر ہوتا ساتھ ہی، تو یہ انہوں نے لیا، وہ اس میں جو عہد کرنے والے لوگ تھے نا ان سب میں ان کا نام بھی شامل ہے، وہ اس میں سے کٹے نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو صلح ہوئی ہے نا، بظاہر تو مسلمان اس سے رنجیدہ ہیں اور دل میں تنگی بھی محسوس ہوئی ہے، لیکن یہ کھلی فتح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاہدے کے تحت نا اب آزادی تھی، وہ آرام سے اپنے تبلیغ کا کام کر سکتے تھے، اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے، یعنی فتح مکہ بھی انشاءاللہ ہو جائے۔ بہت سی بشارتیں اس کے اندر ہیں۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ سبحان اللہ۔ زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ حلیم اور علیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور اللہ کر دے گا۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے ہیں، اللہ کا غضب ان پر ہو، اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو ان قریب اس کا اجر اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدوی یعنی وہ دیہاتی لوگ، عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول رکھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے؟ یعنی میری دعا سے کیا ہوتا ہے؟
اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی نقصان اور نفع پہنچا دی لکھ دیا نا تو کوئی نہیں روک سکتا، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ مگر اصل بات یہ نہیں جو تم لوگ کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر واپس ہی نہیں آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بڑا اچھا لگتا تھا، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بدباطن لوگ ہو۔ یعنی مدینے کے باہر جو بدوی تھے نا، جو منافق تھے باہر بھی تھے نا، جو یہ ان کے بارے میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آگے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، اور جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یعنی جہاں مال نظر آیا نا مال غنیمت کے لیے، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ چلنے دو۔ یہ وقت صلح حدیبیہ کے 3 ہی مہینے بعد آ گیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی تھی اور بڑی آسانی سے اسے فتح کر لیا تھا نا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے تیسرے مہینے میں ہی ہو گیا تھا۔ تو پہلے جو رکے ہوئے تھے، اب انہوں نے دیکھا مال غنیمت یہ فتح ہو گئی ہے خیبر کا قلعہ، تو پھر ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے کہو، فرمان کو بدل دیں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے فرمان سے مراد ہے کہ خیبر کی مہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی جو حدیبیہ کی مہم پر آپ کے ساتھ تھے، یعنی بیعت رضوان میں جو شریک ہوئے تھے، بس وہ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سے صاف صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو۔ حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان سے پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہوں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی، جو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکسٹ ٹائم بلائے گا، اگر اس وقت تم نے حکم اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑو گے جس طرح پہلے تم نے منہ موڑا ہے تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینہ نازل فرمائی، ان کو انعام بھی، قریبی فتح بخشی، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے تمہیں، جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور نعمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، اور وہ اللہ نے انہیں بھی گھیر رکھا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے میں کوئی بھی فرق نہیں دیکھو گے۔ وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان میں تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ پر بھی نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکے میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، جنہوں نے اپنا کیا کیا تھا، اپنا ایمان چھپا کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے، اگر ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے مکے میں جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ غلطی سے تم انہیں بھی نقصان پہنچاؤ گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تھی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے،
وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم سخت سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرما دی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقعہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہی تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر بھی منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف اور خطر نہیں ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں ہی مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ ہی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے اپنے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان کی مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے ہے جی سورۃ الحجرات۔ ان میں اکثر احکامات جو ہیں مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئے ہیں، اور جن کے وفد نے آ کر بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی تھی کچھ آیات، جن کے وفد آ کے ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، تو ان کو پھر آداب سکھائے گئے ہیں۔ سب رہتی دنیا تک آداب جو ہیں وہ سیکھے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، یعنی نام لے کے، نام پکار کے۔ دیکھیں، یہ ایمان کا اولین تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا جائے، ان سے پیش قدمی نہ کریں، اور اس سے اللہ سے ڈریں، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر یعنی لوگوں کے لیے بنا کے بھیجا ہے، تو جو شخص جو ہے اللہ کو اپنا رب مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی رہبر مانے، وہ اگر اپنے اس عقیدے میں سچا ہے تو یہ اس کا رویہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی رائے اور اپنے خیال کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر رکھے، یا اپنے عام طور کے جو معاملات ہیں دنیا کے ان میں آزاد ہو کر کوئی رائے قائم کر لے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے آگے نہ چلو بلکہ پیچھے چلو، یعنی تابع بن کے رہو، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ان کے مطابق ہی عمل کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ چلو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کے ان سے آگے چلے گئے۔ تو اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ پیش آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دونوں کی آوازیں ایک دوسرے سے بلند ہو گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود تھے۔ تو یہ آیت جب اتری اور حضرت عمر جو ہیں وہ پھر اس کے بعد اتنا دھیما بولتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی آواز ہی نہیں جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات پوچھنا پڑتی تھی، اس قدر احتیاط میں وہ پھر اس کے بعد رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب عمل غارت ہو جائے اور تمہیں کچھ خبر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے اعمال ہمارے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن ایسے اچھے اعمال وہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے انسان ایک برا عمل کرتا ہے
اور اس بری عمل کی پرواہ نہیں کرتا، حالانکہ اس عمل کی وجہ سے اس کے بہت سے گناہ جو ہیں بڑھ جاتے ہیں اور اس کے نیکیاں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احتیاط بتائی ہے۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آ گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے، تمہارے گھروں کے باہر سے، حجرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 حجرے تھے علیحدہ علیحدہ سے، ہر امہات المومنین کے پاس ایک ایک حجرہ تھا، اور لوگ آ کے تو باہر بیٹھ جاتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اس کیے پر تمہیں پشیمانی ہو۔ اس میں کیا ہے، اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی مستلق جب مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تاکہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ یہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر دی، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کو ذرا مزہ چکھایا جائے، خبر لی جائے۔ بعض روایات میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستہ بھی روانہ کر دیا تھا، اور بعض میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے والے تھے۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ اس دوران میں خود ایک وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں ہے، کجا یہ کہ زکوٰۃ دینے سے ہم انکار کرتے اور ان کے قتل کے ارادے کا سوال ہم پیدا ہوتا۔ ہم تو ایمان پر قائم ہیں اور ادائے زکوٰۃ سے ہمیں ہرگز انکار نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ یہی قصہ جو ہے مختلف روایات میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے، کوئی اڑتی ہوئی خبر میرے اور آپ کے پاس پہنچتی ہے اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، اس کو دھڑا دھڑ فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ کسی نادانی میں تم کسی گروپ کو، کسی گروہ کو، کسی بھی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں پھر تمہیں پشیمانی ہو۔ خوب جان رکھو کہ اللہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی۔ ادھر ایمان کی محبت سے مراد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، یعنی تم ان کی بات مانتے ہو، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دل میں دل پسند بنا دیا، ایمان کو تمہارا دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل سے احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے تم لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 9 سورۃ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما المؤمنون، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اخوہ، فاصلحوا، پس ان کے درمیان صلح کرا دو، بین اخویکم، اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، ہاں کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ہو سکتا ہے ان یکونوا کہ وہ ہوں خیر منہم ان سے بہتر، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورتیں دوسری عورتوں کے مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ہو سکتا ہے ان یکنہ کہ وہ ہوں خیر منہن ان سے بہتر ہوں،
یعنی یہ تمہیں جان لینا چاہیے کہ خواہ خواہ کے مذاق زبان سے ہو، کسی ایکشن سے ہو، نقل اتارنے سے ہو، اشارے سے ہو، کسی صورت پہ ہنسنا، کسی کے لباس پہ ہنسنا، کسی کے نقص پہ ہنسنا، کسی کی عیب کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے اس پر ہنس پڑنا، یہ سارا کچھ اس کے اندر، مذاق، کسی کا تضحیک اڑانا، یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ ذلیل کرنا، تحقیر کے جذبات جس کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو سخت معیوب قرار دیا ہے۔ یہی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، اور یہی معاملات جو ہیں معاشرے کے اندر فساد بن کے رونما ہوتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو روک لگا دی، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے کسی طرح کا بھی۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد تو فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش، اس طریقے سے باز نہیں آئے مسلمان ہو کے بھی، وہ پھر ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، گمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہت سے جو ظن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا ہوگا، اس نے ایسے سوچا ہوگا، اس کی یہ نیت ہوگی۔ تو یہ تو بہت سے ایسے جو ہے نا یہ چیزیں، گمان، یہ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ ہی تجسس کرو، ٹو لگاؤ، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بیک بائٹنگ کی جائے، برائی کسی کی بیان کی جائے، حالانکہ وہ چیز اس کے اندر موجود ہو، وہ ایسی چیز ہو جو اس کے اندر موجود ہو، اور اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس سے اس کو اس کی تحقیر ہو یا اس کا دل برا ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز کسی کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کہا جا رہا ہے تو اس کو تو بہتان کہتے ہیں، وہ تو غیبت سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو غیبت کو کیا کہا؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو نا، تو اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، ہم نے اگر کسی کی غیبت کی ہو ماضی میں، حال میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مستقبل میں اس گھنونے جرم سے بچائے، اس کراہیت والے عمل سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ پناہ دے، اپنی حفاظت میں اللہ ہمیں رکھے، ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنا تزکیہ کر سکیں۔ اللہ سے سچی توبہ ہے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ کیونکہ وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت ہی رحیم ہے۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یعنی یہ تمہارے جو اندر ہے نا کہ تمہاری کاسٹ کیا ہے، وہ فلانی کاسٹ کیا ہے، وہ فلاں کون سے خاندان سے ہے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے ساری کاسٹ میں سے جتنی بھی دنیا پہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہی شخص ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یعنی اللہ تو تمہیں صرف ایک ہی نسل سے دیکھتا ہے، ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس سے قومیں بنا دی، برادریاں چلا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ٹھیک ہے، کہ یہ فلاں بھائی کی قوم ہے، یہ اس سے چل رہی ہے، یہ اس کی نسل ہے، یہ وہاں سے چل رہی ہے۔ اس میں فخر کی بات کوئی نہیں ہے کہ کون کس خاندان سے ہے۔ فخر جو ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا حقیقی وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ سب کے حالات سے باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہا کرو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم متی ہو گئے۔ ولما يدخل، اور ابھی تو داخل ہی نہیں ہوا ایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ یعنی ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، قلبی کیفیت سے ہے، اس کے رجحان سے ہے، اس کے ایمان سے ہے۔ اور یہ جو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے کہہ دیا تو پھر تم مسلمان ہو، یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں۔ مومن کون ہے؟ مومن تو
ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تقوی کا تعلق تو دل سے ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ہاں، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں۔ اب مومن کی ڈیفینیشن کون سی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے سب سے پہلے، دل و جان سے، اندر باہر سے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، تردد میں نہ پڑے، یعنی ایمان اور اسلام ان کے دل میں داخل ہوا، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان کے دعویٰ داروں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دیتے ہو، خبر دیتے ہو کہ تم ایمان لائے ہو، حالانکہ اللہ تو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہہ دو اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، یعنی تمہارے دلوں کو ایسا نرم کیا کہ تم عمل کی طرف آ گئے، اسلام کی طرف آ گئے، ایمان کی طرف آ گئے۔ تمہیں تو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، اپنے احسان ہمارے اوپر نہ رکھو، میرے اوپر نہ رکھو، ہاں، کہ تم ایمان لے آئے، اسلام کی طرف آ گئے، بلکہ تم تو اللہ نے تم پہ احسان رکھا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو، اچھائی، برائی، ایمان کی کمی، زیادتی، جتنی بھی ڈنڈیاں مارتے ہو یا جتنے بھی اعمال کماتے ہو، وہ سب اس کی نگاہ میں ہیں، یعنی ظاہراً بھی اور باطناً بھی سب اس کی نگاہ میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے حالات پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اگلی صورت ہے چھوٹی سی سورت قاف۔ اکثر عیدین کی نمازوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جمعے کے خطبوں میں بھی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو سنا جاتا تھا۔ فجر کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ ایک بڑی اہم سورت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو بغور پڑھنے سے پھر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر آخرت کا پورا ٹاپک موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تو تعجب اس بات پر ہوا ہے کہ ایک خبردار کرنے والا، ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا ہے۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا ہم مر جائیں گے اور پھر خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو واپسی بالکل ہماری عقل میں نہیں آ رہی، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ بھی کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب میں جس میں سب کچھ محفوظ ہے، اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ زمین ہر چیز کو کھا جاتی ہے، بوسیدہ کر جاتی ہے، سوائے ایک ہڈی کے جو دم کی ہڈی ہوتی ہے۔ اور کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نفخ ثانی ہے نا، اس میں کیا ہوگا، 2 نفخ ہوں گے نا، 2 سور پھونکے جائیں گے، تو دوسری ہے نا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ بڑی مدت تک سارا کچھ جو ہے مردہ حالت میں پڑا رہے گا، کہ زمین اس کو گلا سڑا دے گی، صرف ایک ہڈی جو دم کی ہڈی ہے وہ رہ جائے گی، اور اس کے اوپر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پھر ایسی بارش برسائے گا کہ انسان اسی ہڈی سے پھر انسان کو جوڑنا شروع کیا جائے گا، اور وہ اس طرح سے اگیں گے زمین کے اندر سے جس طرح کے پودا اگتا ہے، جیسے کہ ایک زمین کے اندر سے پانی دینے سے ایک پودا کسی بیج سے نکلتا ہے، تو اسی طرح سے انسان اگ آئیں گے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے۔ اللہ کہتے ہیں سارا کچھ ہمارے علم میں، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے، کہیں بھی کوئی رخنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا
اور اس میں پہاڑ جما دیے، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے پانی برکت والا نازل فرمایا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یعنی کیا تم دیکھتے نہیں یہ نظارے؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح سے ہوگا، جیسے کہ میں نے ابھی مسلم کی حدیث کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے۔ وہ زمین سے ایسے اگائیں گے جیسے پودے زمین سے اگتے ہیں۔ وجہ کیا ہوگی؟ وہی ہڈی جو بسیدہ نہیں ہوتی، دم والی ہڈی بالکل بیک پہ جو ہمارے نیچے جو ہے ہڈی ہے وہ۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبہ کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و سمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکا و قوم التبہ کل کذب الرسل فحق وعید۔ ہر کسی نے جھٹلایا اور ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو کر رہ گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز آ گئے تھے، تھک گئے تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ کیا خیال آ رہے ہیں، کیا سوچیں ابھر رہی ہیں، کیا خیال ابھرتا ہے، کون سی ضمیر کی آواز ہے جو ابھرتی ہے، کون سی بات ہے، کون سی نیت کرتے ہو، ہاں کیا ارادے ہیں، کون سے وسوسے تمہارے سینے میں آتے ہیں؟ تو پیدا کرنے والا ہی نہیں جانے گا کیا؟ الا یعلم من خلق، اس سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، آیت نمبر 16 میں سورہ قاف کے اندر، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، یعنی کرامن کاتبین جو اس وقت میرے اور آپ کے کندھوں کے پاس اتنے قریب ہو کے سارے عمل لکھتے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ یعنی ابھی جو میری آواز نکل رہی ہے نا، آپ یقین کریں یہ سب نامہ اعمال میں یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے لکھنا۔ اگر میرے منہ سے خیر نکل رہی ہے تو میرے اچھے رجسٹر میں اس کو اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ وہ سوچیں جو میرے دماغ میں آ رہی ہیں، سب کچھ کوٹڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے؟ جو میری زبان سے سلپ ہوتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ فوراً اس کو پک کرتے ہیں۔ مجھے بھی آپ کو بھی کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک بڑا ایکٹیو حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ لمحہ آسان کرے، اللہ ہم سب کو سکرات الموت سے اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں دے، اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے، آسانیاں دے، آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ہر کوئی بھاگتا ہے، یقین جانے ہر کوئی بھاگتا ہے، چاہے مومن ہے، چاہے منافق ہے، چاہے کافر ہے، مشرک ہے، کسی کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی موت۔ پھر سور پھونکا گیا، اور یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف کیا تھا دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کا لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے، یعنی فرشتے موجود ہیں اس چیز کی طرف سے۔ تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، ہاں بڑا تجھے سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب ان سے یہ کہا جائے گا جو کہ توجہ نہیں کرتے تھے قیامت کے دن پر، حشر کے احادیث پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہے گا کہ اب پردے ہٹ گئے، آج تجھے بڑی نگاہ تیری تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ ساتھی کون ہے؟ فرشتے، جن کو حکم دیا گیا تھا اس کی روح قبض کر کے لے کے آؤ، یہاں اس کو قبر کے اندر سے اٹھا کے حشر کے میدان میں میرے سامنے کھڑا کرو۔ ہر کوئی ڈیوٹی پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے اس بندے کا کہ یہ جو میری سپردگی میں تھا نا یہ حاضر ہے،
حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا کہ پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں قبر کا عذاب ہے کہ نہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ اچھا، چاہے وہ نفس کیوں نہیں ہے، چاہے وہ میری خواہش کیوں نہیں ہے، اگر اس کی فالو میں نے کر لیا نا تو میں نے اس کو اپنا دوسرا خدا بنا لیا۔ ضروری نہیں ہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں سامنے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہو یا کوئی رسول نبی ہو، وہ درخت ہو یا کوئی پتھر ہو یا کوئی پہاڑ ہو، بت ہو۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، کوئی بھی دوسرا۔ ڈال دو اسے سخت عذاب میں، اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کے گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کون سا اب یہ ساتھی بول رہا ہے؟ وہی وہ ساتھی جو جہنم کا باعث بن گیا۔ وہ کون ہے؟ وہ مجرم، وہ شیطان، یا وہ شیطان صفت اس کا دوست جو ہر حرام راستے میں، ہر حرام طریقے میں، ہر حد سے ظلم اور زیادتی سے نکلنے میں اس کے ساتھ تھا۔ ہاں، اور پھر اینڈ پہ صاف اس نے کیا کہہ دیا، میں نے اس کو سرکش، یہ تو خود ہی سرکش تھا، خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا، ساتھی سے مراد شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو تم، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی اب ہینڈز اپ کر چکے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے سارا کچھ دنیا میں کر دیا تھا، بتا دیا تھا، تمہیں بھی خبردار کر دیا تھا اے شیطان، اور تجھے بھی خبردار کر دیا تھا اے انسان۔ ٹھیک ہے، ڈے فرسٹ سے کرتے آئے اللہ تعالیٰ، خبردار کرتے آئے، خبردار کرتے آئے، اور پھر ان کے لیے بچاؤ کے سامان پیدا کرتے آئے، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ گیا، قیامت کی دیواریں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو تم انسان اور جن جو بھی ہو، تمہیں میں نے پہلے یہ بد انجام کا جو ہے خبر پہنچا دی تھی، اب میرے وہاں یہ بات چینج نہیں ہوتی، پلٹی نہیں جاتی، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا، میرا قول بدلا نہیں جاتا، اور میں اپنے بندوں پر کوئی ظلم توڑنے والا بھی نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم، اور اس دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول حل من مزید، وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے؟ اتنا بھر دیا، اتنا بھر دیا، اور وہ بھی حیرانگی سے پوچھے گی کچھ اور بھی ہے؟ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے وہ اور مزید مانگ رہی ہے، اور بھی ہے، لائیں لائیں، وہ بھرے گی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جہنم کے منہ کے اوپر پاؤں اپنا رکھ کے اس کو بند کریں گے، اس کو چپ کروائیں گے، ورنہ وہ مزید مانگتی رہے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، آیت نمبر 31، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، تقوی والوں کے قریب، ڈر ڈر کے جینے والوں کے قریب، ڈر ڈر کے موت کے دیوار کے ساتھ لگنے والوں کے قریب جنت لے آئی جائے گی، یعنی کچھ دور نہیں ہوگی۔ ارشاد ہوگا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، کہ بڑا پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا حفیظ تھا، یعنی اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا تھا، فرائض کی حفاظت کرنے والا تھا، اس کی حرمتوں کی حفاظت کرنے والا تھا، اس کی سپردگی، اس نے جو سپرد کی ہوئی امانتیں تھی اس کی حفاظت کرنے والا تھا، حقوق کی نگہداشت کرنے والا تھا، عہد و پیمان کی نگہداشت کرنے والا تھا۔ ہاں، اپنی قوتوں، محنتوں اور کوششوں کے ساتھ اس نے بھرپور کوشش کی، بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ ان خوشخبریوں میں مجھے اور آپ کو ضرور بس ضرور شامل فرمائے۔ قلب منیب لے کر جو آیا، جو چمکتا ہوا دل، اجلا ہوا دل، اللہ کے سامنے جھکا ہوا دل، پورے سچے دل اور زبان کے ساتھ جس نے عمل کیے، دل و جان کے ساتھ عمل کیے، اللہ اکبر، قلب منیب کے ساتھ آیا، اس کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، یہی تو ہے داخل ہونے کا دن، یہی تو ہے ابدی حیات کا دن۔
اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس سے مزید بھی بہت کچھ ہوگا۔ ہاں، جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے، اس کی تو آپ گنتی اور شماری کو بس ختم بھول جائیں نا کہ وہ کیا ہے۔ انسان لے کے بھر جائے گا، اور اللہ دے دے کے اس کی بس نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، آمین۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، یعنی بہت ہی ادھیڑا تھا، بڑی کاشتکاری کی تھی، بہت ہی وہاں پر انہوں نے زندگی گزاری تھی، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلا کے کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے یا جو توجہ سے بات کو سنتا ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی، جیسے کہ اہل کتاب کہتے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پہ آپ صبر کریں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کریں، اور سجدہ ریزوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی کرتے رہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ آیت نمبر 39، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ 33 بار اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو پڑھے گا سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ اس کے اگر ہوں گے، یعنی بہت سے لائٹ سے بھی اگر یہ بھرے ہوئے تو وہ سارے اللہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، اور پھر 100 تسبیح پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی ایک نمازی دیکھیں کتنا کچھ سمیٹتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ پکا سچا نمازی بنا، آمین۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، یعنی کہیں دور سے آواز نہیں آئے گی، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کو نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور پھر تمہارا کام ان پر جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے۔ آگے سورۃ ذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 60 اس کی آیات ہیں، مکی دور کی یہ صورت ہے۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا وَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ ہاں، کیا مطلب ہے؟ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش کر آنی ہیں۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، یعنی تم عجیب و غریب ایک دوسرے سے مختلف تبصرے کرتے ہو آخرت کے بارے میں، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہوتا ہے۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، اور جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا آئے گا کب؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ان سے کہا جائے گا اب مزہ چکھو اپنے فتنے کا، ہاں
اب اس فتنے کا مزہ تو چکھو، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور وہ اس دن ان کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے لیکن کم ہی سوتے تھے۔ توجہ کس کی طرف ہوتی تھی؟ رب کی طرف ہوتی تھی، تنہائی کی طرف ہوتی تھی، عبادت کی طرف ہوتی تھی، ذکر کی طرف ہوتی تھی، کم ہی سوتے تھے، بڑے نیکوکار تھے۔ پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا، سائل کا بھی اور محروم کا بھی۔ سبحان اللہ۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، کم تو نہیں ہے۔ وفی انفسکم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی یقینی ہے جیسے کہ تم بول رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی تمہیں پہنچی ہے؟ ہاں، ان کی بات بھی آپ تک پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا کہ آپ کو سلام ہے۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ نہ آشنا سے آپ لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں ہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنے منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، اور وہ حکیم ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ حکیم اور دانا، حکمتوں والا، علم والا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کو، اس پیارے قرآن کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر ہمارا آیت جو ہے پارہ نمبر 26 کمپلیٹ ہوا۔ پارہ نمبر 27 کے اندر سورہ ذاریات کی آخری آیات بھی ہیں، انشاءاللہ اگلا سبق وہاں سے شروع ہوگا، اور پارہ نمبر 27 تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی قبول کرے اور آپ کو بھی قبول کرے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے لیے بہترین فیصلے فرمائے دنیا اور آخرت کے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔